یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اسے فرش پر ایک طرف دھکیلا اور خود اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ سرسری نگاہ میں تو وہ ایک عام خوابگاہ لگتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس معمولی نظر آنے والے کمرے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کمرے کی بھرپور تلاشی لینے کا فیصلہ کیا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس خوابگاہ نے اپنے تمام راز اگل دیے۔ اس کے دفینوں میں صرف ایک چیز میرے کام کی تھی، سیاہ رنگ کی ایک پاکٹ ڈائری۔ میں وہ ڈائری لے کر واپس خیر صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا اور اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھ کر اس ڈائری کا مطالعہ کرنے لگا۔ انتہائی مختصر اور مشکل کوڈ ورڈز میں چند صفحات پر کچھ لکھا گیا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ بہت دیر تک مغز ماری کے باوجود ایک حرف بھی میری سمجھ میں نہ آیا۔ بالآخر شوکت صاحب سے مدد لینے کا فیصلہ کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح میں نے انتہائی رازداری کے ساتھ میجر صاحب کو ٹیلی فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور شوکت صاحب کی مدد مانگی۔ میجر صاحب نے 1 گھنٹے بعد فون کرنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اس 1 گھنٹے میں نے عبداللہ اور خیر صاحب کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم لوگ ناشتے کی میز پر ہی تھے کہ میجر صاحب کا فون آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شوکت صاحب شام تک ڈھاکہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ ہماری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ خیر صاحب کو نثار برمی کے مرنے کا یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اس صدی کا خطرناک ترین انسان تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے جانی دشمن تھے، سینکڑوں بار قاتلانہ حملوں سے وہ صاف بچ نکلا تھا۔ مافیا کے کئی خطرناک مجرم اس کی دشمنی میں اسے قتل کرنے کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بھلا ایسا خطرناک شخص ایک عام سے فوجی سے کس طرح مات کھا سکتا ہے؟ میں نے بھی اپنے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چڑیوں سے بھی باز مروا دیتا ہے۔ ناشتے کے بعد میں اور عبداللہ ڈھاکہ کی سڑکوں پر آوارہ گردی کی نیت سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں نے ہلکے سے میک اپ کی مدد سے اپنی شکل میں تبدیلی کر لی تھی۔ ہم لوگ ایک ہی کار میں سوار تھے۔ ارادہ تھا کہ نثار برمی کے بنگلے کی طرف بھی جائیں گے۔ ممکن ہے کہ اس کے مرنے کی خبر پھیل چکی ہو اور اس کے حواری وہاں پہنچے ہوں۔ ایسے میں امکان تھا کہ گمشدہ سلسلے کی کڑی ہمارے ہاتھ لگے۔ ہم دیر تک بنانی کی سڑکوں پر مندلاتے رہے۔ دوپہر میں جا کر ایک کار مشکوک حالت میں وہاں گھومتی ہوئی نظر آئی۔ اس وقت ہم ریسٹورنٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ یہ ریسٹورنٹ نثار برمی کے بنگلے سے قریب ہی تھا۔ جس میز پر ہم بیٹھے تھے وہ کھڑکی کے ساتھ ہی تھی۔ میں شیشے کے پار آسانی سے اس بنگلے کے مین گیٹ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اس کار نے ایک چکر لگانے کے بعد گیٹ کے سامنے رک کر ہارن بجایا اور تیسرے ہارن پر گیٹ خود بخود کھل گیا۔ گیٹ والے کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ نثار برمی تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ عبداللہ کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ حیرت سے کبھی نثار برمی کو دیکھتا اور کبھی مجھے، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ اگر میں نے نثار برمی کو قتل کر دیا تو یہ گیٹ کھولنے والا کون تھا؟ میں خود پریشان ہو گیا تھا۔ کیا رات کو میں نے خواب دیکھا؟ ایک بھیانک خواب؟ ایسا اکثر ہوتا ہے، کوئی بات، کوئی واقعہ یا کوئی شخص انسان کے ذہن پر بری طرح سوار ہو تو وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، خوابوں میں بھی اس کو دیکھتا ہے۔ مجھ پر بھی نثار برمی سے انتقام کا بھوت سوار تھا۔ تو کیا میں نے اسے خواب میں قتل کیا تھا؟ لیکن نہیں، میرے دونوں ہاتھوں اور جسم پر لگنے والی نثار برمی کی ضربوں سے پیدا شدہ دکھن ابھی تک موجود تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ سیاہ ڈائری میری جیب میں موجود تھی۔ میں نے بھی اختیار اس ڈائری کو نکال کر دیکھا۔ ڈائری اصلی تھی اور اس میں موجود ناقابل فہم تحریر بھی موجود تھی۔ عبداللہ بھی پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی اس پریشانی اور بےتابی پر خود ہنسی آ گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ تھا؟ یقیناً وہ آندرے پوف کے عیار دماغ کی ایک اور چال کے نتیجے میں یہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے پھانسنے کے چکر میں ہیں۔ عبداللہ میرے ہنسنے پر اور متعجب ہوا اور وجہ پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بھی صورتحال سے باخبر کیا تو کہنے لگا، کیا ضروری ہے کہ رات والا نثار برمی اصلی ہو؟ ممکن ہے کہ وہ ڈمی ہو اور یہ اصلی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈمی ہے، کیونکہ میں نثار برمی سے ایک بار پہلے بھی مل چکا ہوں۔ اس کے بات کرنے کا انداز اور لڑنے کا اسٹائل مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے اس کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا تو عبداللہ نے نہایت اعتماد کے ساتھ میری دلیل رد کر دی۔ کہنے لگا، قمر بھیا، جب کوئی ڈمی تیار کی جاتی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ نقل بامطابق اصل ہر طرح سے مکمل ہو، اور جب آندرے پوف جیسا شخص اس اسکیم کی پشت پر ہو تو اس بات کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ڈمی پر اصل کا گمان ہونے لگے۔ بات تو اس کی بھی درست تھی۔ میں بھی نثار برمی سے صرف 1-2 بار ملا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ میرا یقین متزلزل ہونے لگا۔
اس کے باوجود میں نے آخری دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ مرحوم کو میرے جہاز پر جانے اور جہاز کے طوفان کی وجہ سے ڈوب جانے کا علم بھی تھا، اور یہ بات بھی معلوم تھی کہ پہلی ملاقات میں وہ مجھے کرنل رحمانی کا بندہ سمجھ کر چھوڑ چکا ہے۔ لیکن عبداللہ نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ جب نثار برمی کا تعلق آندرے پوف سے ثابت ہو چکا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ انہیں میرے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا، اور ڈھاکہ میں واحد رکاوٹ ہونے کی وجہ سے میرا زیر بحث آنا بعید از قیاس بھی نہیں تھا۔ لہٰذا جب مجھے ٹریس آؤٹ کر کے جہاز کے ذریعے غرق کر دیا گیا تو آندرے پوف نے نثار برمی کو میرے بارے میں بتایا ہوگا، اور نثار برمی نے یہ کہا ہوگا کہ وہ مجھے یعنی قمر کو بہت پہلے ختم کر چکا ہوتا، لیکن کرنل رحمانی کا آدمی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور آندرے پوف کے بیدار مغز نے اس اہم شہادت کو ضرور اپنی ڈمی کے ذہن میں بٹھایا ہوگا۔ عبداللہ کی طویل گفتگو کی بنیاد محض امکانات پر تھی، لیکن ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ جہاز کے حادثے سے میرے امکانی طور پر بچ جانے اور واپس ڈھاکہ پہنچنے کے امکان کے پیش نظر آندرے پوف نے اپنی ڈمی کو میری تصاویر سمیت میری مکمل ہسٹری سے آگاہ کیا ہو، اور پھر جب کل رات میری اس ڈمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پہلی نظر میں مجھے پہچان لیا۔ سوچا جاتا تو بہت کچھ اور بھی امکانات نکل آتے، لیکن میں نے اس بحث میں الجھنے کے بجائے کچھ کرنے کو ترجیح دی، اور عبداللہ کو چند ضروری ہدایات دینے کے بعد بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کار والے ابھی اندر موجود تھے۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بنگلے کے مین گیٹ پر جا پہنچا۔ کال بیل کے جواب میں چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا، اور ایک بار پھر میں نثار برمی کے سامنے تھا۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے آنے کا مقصد دریافت کیا تو میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، جناب مجھے نثار برمی صاحب سے ملنا ہے۔ جی فرمائیے، میں نثار ہوں۔ ہیلو۔ میں نے اسے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا مجھے گورتا رہا۔ میں نے جیپ کر ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا، اوہ سوری، دراصل مجھے ایک ضروری کام ہے آپ سے، کیا آپ اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ جی تشریف لائیے، اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے سرد مہری سے کہا۔ میں اس کی چبھتی ہوئی نظروں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ میرے عارضی سے میک اپ کے نیچے میرا اصل چہرہ تلاش کر رہا تھا، اور مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت مومی میک اپ میں ہے۔ ہم دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ڈرائنگ روم تک پہنچے۔ یہاں دونوں کار والے بیٹھے ہوئے تھے۔ نثار برمی نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا، اور خود ان دونوں کے برابر میں جا بیٹھا۔ میں یہاں کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا۔ ان تینوں شخصیات میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ تینوں انتہائی عیار ہیں۔ شاید وہ بھی میری اندرونی کیفیت کو بانپ گئے۔ نثار برمی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا، لیکن کیا بہتر نہ ہوگا کہ آپ اپنے اصل چہرے کے ساتھ ہم لوگوں سے گفتگو کریں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب جناب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا میک اپ اتار کر اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ہم سے گفتگو کریں، اور وہ کام بتائیں جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ نثار برمی نے تفصیل سے میرے میک اپ کا بانڈا پھوڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے دونوں اشخاص خاموش مگر گہری نگاہوں سے مجھے گور رہے تھے۔ میں نے بھی میک اپ کا ڈرامہ مزید نہ چلانے کا ارادہ کیا اور اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، نثار صاحب، آپ کی تیز نظروں کی داد دینی پڑتی ہے۔ ویسے یہ اتنا عام میک اپ بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی پہچان سکے۔ جی تو میرا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ اسے بتا دوں کہ تمہارے چہرے پر موجود مومی میک اپ سے میں بھی آگاہ ہوں، لیکن یہ اپنی معلومات جتانے کا موقع نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ ان دونوں کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ میرے بہترین دوست ہیں، نثار برمی نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ان کا تعارف بھی کرائے گا، لیکن اس نے ایسی زحمت نہ کی۔ وہ دراصل ایک کیس آپ کے ہینڈ اوور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پھر بات کو گول مول کر کے پیش کیا، لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے ہی نثار برمی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوفناک ریوالور نظر آ رہا تھا جس کا رخ میرے ہی طرف تھا۔ میں بظاہر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ذرا ڈرنے کی ایکٹنگ کی، لیکن میں پوری طرح چوکنا ہو چکا تھا۔ اس نے ریوالور والے ہاتھ سے مجھے میک اپ اتارنے کے لیے اشارہ کیا اور کہنے لگا، آئی ایم سوری مسٹر، بے شک آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا اصلی چہرہ چھپا کر بھی مجھ سے اپنا کیس حل کرا سکتے ہیں، لیکن آج کل میں اجنبیوں پر اعتماد کرتے ہوئے ذرا جھجکتا ہوں، اور مجھے ایک شخص کی تلاش ہے جو پچھلے کیس میں مجھے دھوکہ دے گیا تھا۔ آپ کا چہرہ اس سے کچھ ملتا جلتا لگ رہا ہے، اس لیے میں آپ کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہری آپ یہ میک اپ صاف کریں ورنہ۔ میں نے پہلے تو تھوڑا احتجاج کیا، لیکن پھر اپنا میک اپ ختم کر دیا۔ میرا اصلی چہرہ سامنے آتے ہی ان تینوں پر مختلف رد عمل ہوا۔ کار والوں میں سے ایک تو مجھے دیکھتے ہی یوں اچھلا جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔
وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نثار برمی کے چہرے پر عجیب ٹھہری ہوئی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے پہلے ہی امید ہو کہ میک اپ کے پیچھے اسے یہی چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ البتہ تیسرا شخص خاموش بیٹھا مجھے تکتا رہا۔ میں ان کے رد عمل سے جان چکا تھا کہ ان میں کم از کم دو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ کار والا مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ذرا کھسک کر نثار برمی کے قریب ہوا اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ نثار برمی مسکراتا ہوا اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، نوجوان تمہیں نئی زندگی مبارک ہو، لیکن افسوس کہ یہ زندگی چند لمحوں کی ہے۔ میں اس کے لہجے اور گفتگو کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ انہیں میرے بارے میں تفصیلات معلوم ہیں۔ میں بھی اب زیادہ دیر اس ڈرامے کو جاری رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نثار برمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور مسٹر نثار برمی، تمہارے مومی میک اپ کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہے میں بھی اسے جان چکا ہوں۔ میرے اس جملے پر وہ دل کھول کر ہنسا اور پوچھنے لگا، مثلاً میں کون ہوں؟ آندرے پوف۔ یہ خیال میرے دماغ میں اس لیے آیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آندرے ہی مومی میک اپ کا ماہر تھا اور چند لمحوں میں اپنی شکل تبدیل کر سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر بھی مجھے ناکامی ہو۔ اندھیرے میں چھوڑا ہوا میرا یہ تیر بالکل ٹھیک نشانے پر بیٹھا۔ وہ کار والا ایک بار پھر چونکا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے خوف زدہ ہونے کے انداز سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ہندو تھا، بزدل بنیا جو پہلے بھی میری کسی کارروائی کا نشانہ بن چکا تھا۔ آندرے پوف اپنی اصلیت جان کر بھی اسی مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آندرے پوف کو اپنے سامنے پا کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور میں اس پر حملہ کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے خطرناک ریوالور کا رخ میری ہی جانب تھا۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں نے ایک پرستائش جھلک دیکھی، جیسے وہ میرے اتنے صحیح اندازے پر مجھے داد دے رہا ہو۔ وہ خوفزدہ کار والا ایک بار پھر اس طرف جھکا اور کچھ سرگوشی کرنے لگا۔ آندرے نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور ریوالور کو لاک کر کے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو میں بھی صوفے پر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹہلتا ہوا اپنے صوفے کے پیچھے چلا گیا اور وہاں سے مڑ کر مجھے مخاطب کیا، مسٹر قمر، جہاز سے تمہارے زندہ بچ آنے اور پھر نثار برمی کو قتل کر دینے کے واقعات نے تمہاری قدر میرے دل میں بڑھا دی ہے۔ میں تو تمہیں ایک عام سا آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بڑے کام کے آدمی ہو۔ میرا جی نہیں چاہتا کہ تمہیں اس طرح ضائع کیا جائے، لیکن یہ، اس نے خوفزدہ کار والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اور کار والے کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر خوف سے پھٹ گئی اور وہ حیرت سے آندرے پوف کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ رک کر آندرے دوبارہ کہنے لگا، خیر اسے چھوڑو، تم یہ بتاؤ میرے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ مالا مال کر دوں گا تمہیں، جو مانگو گے سو ملے گا، کار، بنگلہ، مجھے فقط تمہارا سر چاہیے آندرے پوف۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے میرے دل میں شدید نفرت تھی۔ یہ آندرے ہی تھا جس کی وجہ سے میں سمندری عذاب سے گزرا اور ایک ویران جزیرے پر 1 سال تک مصیبتیں جھیلی۔ پھر وہ میرے محترم استاد ماسٹر وسکی کا دشمن تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ پاکستان کا دشمن تھا، اس پاکستان کا جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا۔ یہ یار آدمی اسے 2 لخت کرنے کی ناپاک سازش میں مصروف تھا اور بڑی حد تک تعصب اور نفرت کی آگ سے میرے پیارے وطن کے حسین چہرے کو جلسا چکا تھا۔ میں نے بنگال کے حالات دیکھے تھے، میری نظروں میں فوراً بہاریوں کی جلتی ہوئی بستیوں، تڑپتی ہوئی لاشوں اور لوٹی ہوئی عزتوں کے مناظر گھوم گئے، جو اپنے ہی بنگالی بھائیوں کے تیغ ستم کا نشانہ بنے۔ میرا ایسا دشمن جس کے بال بال سے میں انتقام لینا چاہتا تھا، مجھے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں نے نفرت سے ایک طرف تھوک دیا۔ آندرے پوف نے کہکا لگایا اور کہنے لگا، یہ حسرت بھی پوری کر لینا، پہلے میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور تو کر لو۔ اس غریب، یتیم اور بھوکے پاکستان سے تمہیں کیا ملے گا سوائے فاقوں کے؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاؤں دنیا کتنی حسین ہے۔ زندگی چند روز کی ہوتی ہے نوجوان، اسے ان فضول قسم کے جذبات کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہ مجھے زندگی کی رنگینیوں کا لالچ دے رہا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے رب کی راہ میں جان دینے سے بڑھ کر راحت کا سامان کائنات کی کسی شے میں بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس کی ترغیب کے جواب میں کہا، مسٹر آندرے، تم نے کبھی کسی سے پیار کیا؟ اگر کیا ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ایک عاشق کے لیے کائنات کا تمام حسن اور زندگی کی تمام راحتیں اس کے محبوب کے وجود میں سمٹ آتی ہیں۔ یہ بھوکا اور یتیم پاکستان میرا محبوب ہے، میرے محبوب رب کا عظیم تحفہ۔ میں زندگی کے ہر رنگ پاکستان کے حوالے سے دیکھتا ہوں۔ مجھے اس کی بھوک میں جو راحت ملتی ہے تمہاری بخشی ہوئی اربوں کی دولت میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس کی حفاظت کے لیے زخم کھاتے ہوئے جتنا مزہ آتا ہے اتنا کسی آرام دہ پرآسائش بستر میں بھی نہیں آ سکتا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے،
یہ سب شاعرانہ بے وقوفیاں ہیں. یہی زندگی کی حسین حقیقتیں ہیں جنہیں تمہارے جیسا خود پسند اور مادہ پرست انسان نہیں سمجھ سکتا. خیر تمہاری مرضی. میں تو چاہتا تھا کہ ایک بہادر انسان خام خواہ ضائع نہ ہو. اگر تم خود ہی اپنی زندگی سے بیزار ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر وہ تیسرے شخص کو جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا مخاطب کرتے ہوئے بولا، جنرل منوہر، آپ اسے گرفتار کر لیں. اس سے بہت سی اہم باتیں معلوم ہو سکتی ہیں. جنرل نے جو ہی اپنی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اسے لیتا ہوا صوفے سمیت فرش پر آ رہا. اس کا پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا. میں نے جنرل کی گردن کو ایک جھٹکا دیا تو وہ کوئی آواز نکالے بغیر ہاتھ پاؤں چھوڑ گیا. انڈین فوج سے اس کا تعلق ثابت ہونے کے بعد اسے زندہ چھوڑ دینا ایک حماقت ہی ہوتی. جنرل کا حشر دیکھ کر آندرے پوف کو فوراً ہوش آیا اور اس نے اپنا ریوالور نکال کر دوبارہ مجھے کور کر لیا. لیکن میں نے زمین پر لیٹے ہی لیٹے سانپ کی مانند تڑپ کر کروٹ لی اور ایک ٹھوکر اس کے ٹخنے پر ماری. وہ چوٹ کھا کر لڑکھڑایا. اسی اثنا میں میری دوسری ٹھوکر سے اس کا ریوالور ہوا میں اڑتا ہوا اس خوفزدہ کار والے کے پاس جا گرا. میں اچھل کر کھڑا ہوا اور آندرے کے مد مقابل جم گیا. وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی کسی پر حملہ کرتا، اس کار والے نے فائر جھونک مارا. گولی سیدھی میرے بازو میں پیوست ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے سارے جسم میں انگارے ہی انگارے بھر گئے ہوں. میں فرش پر گر پڑا. لیکن گرتے گرتے ایک چھوٹا سا بم میں نے کمرے میں لڑکا دیا تھا. یہ گیس بم تھا. چند لمحوں میں کمرہ کثیف دھوئیں سے بھر گیا اور سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی. دھواں اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے گرتے ہی آندرے پوف کی طرف چند کروٹیں لی اور ٹانگ چلائی. اگر وہ وہاں ہوتا تو یقیناً میری ٹھوکر اس کی پنڈلی پر پڑتی. لیکن وہ وہاں نہیں تھا. دھواں پھیلتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا. پھر میں نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی. شاید دونوں باہر نکل گئے تھے. میں تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھا اور اس کے دونوں پٹ کھول دیے تاکہ ایک تو یہ تاثر ابھرے کہ میں کھڑکی کے راستے فرار ہو گیا ہوں، دوسرے گیس کمرے سے خارج ہو جائے. اور خود آ کر ڈبل بیڈ کے نیچے بالکل آخری کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا. میں آدھے گھنٹے تک سانس روک سکتا تھا جبکہ گیس 10 منٹ کے اندر ہی کمرے سے خارج ہو گئی. میں دم سادے اپنی کمین گاہ میں دبکا ہوا تھا. مجھے یقین تھا کہ کوئی ایک ضرور اس کمرے میں آئے گا.